السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کرہ ارض کے سیاسی افق پر دو طاقتیں مرکزی حیثیت رکھتی تھیں، ایک رومن امپائر اور دوسری پرشین امپائر۔ رومن امپائر مسیحی مذہب کی نام لیوا تھی اور ایرانی سلطنت مجوسیت کے علم بردار۔ ان دونوں ریاستوں میں 603 عیسوی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 8 برس پہلے خوفناک جنگوں کا آغاز ہوا۔ ان جنگوں کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت روم میں قیصر ماریس کا تختہ الٹ دیا گیا اور اس کی جگہ فوکاس سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس زمانے میں حکومتوں کا یوں بدل جانا کوئی انوکھا واقعہ نہ تھا، مگر فوکاس جس طرح حکومت پر قابض ہوا وہ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ ایک تو فوکاس کا قیصر ماریس کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، دوسرا یہ کہ اس نے قیصر ماریس کے 5 بیٹوں کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا اور اس کے بعد اسے بھی موت کی نیند سلا دیا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ سب کے سروں کو کاٹ کر شہر کے بڑے بڑے چوراہوں میں لٹکا دیا گیا۔ چند دنوں بعد ماریس کی بیوی اور مفرور شہزادیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یوں پورا خاندان انتہائی سفاکی سے ختم کر دیا گیا۔ قیصر ماریس کی حکومت کے خاتمے اور اس کے خاندان کے ساتھ کیے جانے والا یہ سلوک ایرانی حکمران خسرو پرویز کے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ دونوں کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قتل ہونے والے قیصر ماریس نے ایرانی سلطنت کے حکمران خسرو پرویز پر بڑے احسان کیے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ ایرانی حکمران خسرو پرویز ماریس کو اپنا باپ کہتا تھا۔ فوکاس کے ماریس پر کیے اس ظلم پر خسرو بہت برہم ہوا۔ اس نے اعلان کیا کہ جب تک روم پر فوکاس کی حکمرانی ختم نہیں ہو جاتی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا اور اپنے محسن قیصر ماریس کا بدلہ لے کر رہے گا۔ چنانچہ 603 عیسوی میں اس نے روم پر حملہ کر دیا۔ چند ہی برسوں میں وہ فوکاس کو شکستوں پر شکستیں دیتا ہوا شام میں انطاکیہ کے شہر پہنچ گیا، جس سے شہر روم کے بڑے بڑے لوگ فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے مشورے کے بعد افریقہ کے گورنر سے مدد طلب کی۔ اس نے اپنے بیٹے ہرکولیس کو اپنے طاقتور بحری جہاز سے قسطنطنیہ بھیجا۔ ہرکل نے آتے ہی فوکاس کو چلتا کیا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا، یعنی اس کا سارا خاندان ختم کر دیا گیا اور فوکاس سمیت سب کے سر قلم کر کے چوراہوں میں لٹکا دیے گئے۔ یہ 610 عیسوی کا واقعہ ہے، اور اسی برس دنیا میں ایک عظیم واقعہ ہو چکا تھا۔ مکہ میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا۔ فوکاس کا بدلہ اسے مل چکا تھا۔ اس خبر کے بعد ایران کو خسرو پرویز کو چاہیے تھا کہ وہ بھی جنگ بند کر دیتا، کیونکہ اس کی جنگ کا اصل مقصد فوکاس کو سزا دینا تھا، نہ کہ روم کی سلطنت کو ختم کرنا۔ مگر خسرو نے یہ کام نہ کیا، بلکہ اس کے برعکس اس نے ہرکل کو صلح کی درخواست کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ دراصل اس نے اپنی جنگ کو مجوسیت اور مسیحیت کی جنگ قرار دے دیا۔ دراصل روم کی سلطنت کو کمزور دیکھ کر اس کی نیت بدل چکی تھی اور اس نے اپنی سلطنت کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنانے کا منصوبہ بنا لیا تھا، اور اس اپنی ذاتی خواہش کو مجوسیت اور مسیحیت کی جنگ بنا دینا۔ خسرو پرویز کی یہ جنگی چال بڑی کامیاب رہی۔ مسیحیوں کی دشمن قومیں بھی اس کے ساتھ مل گئیں، ان میں سب سے آگے یہودی تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خسرو پرویز کی فوج میں 26,000 یہودی تھے۔ خسرو پرویز کی یہ فوج مذہبی جنونیوں کا نہ رکنے والا طوفان بن گئی اور وہ روم سلطنت کو برباد کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ 613 عیسوی میں دمشق فتح ہو گیا اور اگلے سال مسیحیوں کے مذہبی قبلے بیت المقدس پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اس مقدس شہر میں 90,000 مسیحیوں کا خون بہایا گیا، ان کا سب سے بڑا کلیسا برباد کر دیا گیا۔ وہ صلیب جس کے متعلق مسیحیوں کا عقیدہ تھا کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے، وہ بھی اٹھا لی گئی اور اسے مدائن پہنچا دیا گیا۔ لاٹ پادری کو گرفتار کر لیا گیا، شہر کے تمام گرجوں کو مسمار کر دیا گیا۔ اس فتح پر خسرو پرویز بہت خوش ہوا۔ اس نے غرور اور تکبر میں آ کر ہرکل کو خط لکھا، جس میں لکھا تھا: سب خداؤں سے بڑے خدا، ساری زمین کے تنہا مالک خسرو پرویز سے اس کے کمینے اور بے عقل غلام ہرکل کو کے نام کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر اگر بھروسہ ہے کمینے، تو پھر تیرے رب نے یروشلم بیت المقدس کو میرے ہاتھ سے کیوں نہ بچایا۔ خسرو پرویز کی یہ فتوحات اس کے بعد اور بھی آگے بڑھتی گئیں۔ شام اور فلسطین کے بعد اردن کی باری آئی، یہاں تک کہ اس کی فوجیں مصر تک جا پہنچی۔ یہ 615 عیسوی کا زمانہ تھا، جب رومی فوجیں آتش پرست ایرانیوں کے ہاتھوں شکست کھا رہی تھیں اور ان کی سلطنت صرف قسطنطنیہ اور چند علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ تب ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ عرب میں ہوا اور شہر مکہ تھا۔ مکہ معظمہ رومیوں کی شکست پر مکہ کے مشرک بہت خوش تھے۔ وہ اپنے آپ کو ایرانی مجوسیوں کے طرفدار سمجھتے تھے اور مسلمانوں کا حامی سمجھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 615 عیسوی میں مسلمانوں نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پاس کے ملک حبشہ ہجرت کی تھی۔
حبشہ کا حکمران نجاشی مسیحی اور سلطنت روم کا حمایتی تھا۔ قریش کی خواہش کے بالکل برعکس نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور مشرکین کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ مشرکین کہنے لگے عیسائی چونکہ وحی اور رسالت کو مانتے ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کے طرفدار ہیں، اور جو ایرانی ہیں وہ مجوسی ہیں، وہ کسی رسالت اور کسی کتاب کو نہیں مانتے، اس لیے ہم ان جیسے ہیں۔ تو وہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر تنگ کیا کرتے تھے کہ رومیوں کی جو درگت بن رہی ہے وہ ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے۔ انہی حالات میں قرآن مجید کی سورہ روم نازل ہوئی جس نے کہانی کا رخ چینج کر دیا، جس کے الفاظ یوں ہیں، کچھ اس طرح سورہ روم شروع ہوتی ہے کہ ان قریب رومی غالب ہو جائیں گے، یعنی اس ہار کے بعد چند برسوں میں پھر وہ غلبہ پا جائیں گے، اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ میں ایک کی بجائے دو پیشین گوئیاں تھیں، ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل کرنا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ مسلمان بھی مشرکین پر فتح پا جائیں گے۔ دونوں پیشین گوئیاں ایسے زمانے کی گئی تھیں جن میں رومی اور مسلمانوں کو فتح کے دور دور تک کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے، اس لیے قریش مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ لو جی یہ بھی دور کی کوڑی لے آئے۔ کہتے ہیں کہ چند برسوں میں رومی غالب آ جائیں گے اور یہ مٹھی بھر مسلمان جو کھلے عام نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہم پر فتح یاب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں چند برسوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ بضع تھا، یعنی جس کا مطلب بنتا تھا 10 برسوں سے کم اور 3 برسوں سے زیادہ، لیکن رومیوں کی جو حالت ہو چکی تھی اس سے ظاہری طور پر یہی لگتا تھا کہ کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ رومیوں کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ 619 عیسوی تک پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا، اور مجوسی فوجوں نے طرابلس کے قریب پہنچ کر ایسے جھنڈے گاڑ دیے کہ ایشیائے کوچک میں ایرانی فوجیں رومیوں کو رونتی ہوئی باسفورس کے کنارے پہنچ گئیں۔ اس سے پہلے 617 عیسوی میں انہوں نے قسطنطنیہ کے پاس خلقدون پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر قیصر نے خسرو پرویز کے پاس اپنا سفیر بھیج کر نہایت عاجزی سے درخواست کی کہ میں ہر قیمت پر صلح کرنا چاہتا ہوں، مگر پرویز نے جواب دیا اب میں قیصر کو اس وقت تک امان نہ دوں گا جب تک وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا میرے سامنے نہیں آئے گا اور صلیب سے نفرت کر کے خدائے ارحمن کی بندگی اختیار نہ کرے گا۔ اس لیے مشرکین نے صحابہ کرام کا خوب مذاق اڑایا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کافر ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا اگر تمہیں اپنے رسول پر اتنا یقین ہے تو آؤ مجھ سے شرط لگاؤ، اگر رومی 3 برسوں کے اندر فتح یاب ہو گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ انعام دوں گا۔ ابی بن حلف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ان کے اسلام لانے سے پہلے دوست ہوا کرتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے بعد ابی بن حلف سے کہا کہ میں 10 کی بجائے 100 اونٹ تم سے شرط پر لگاتا ہوں، مگر یہ 3 سال کی بجائے 10 سال میں کرتا ہوں، تو وہ اس پر راضی ہو گیا۔ جب قیصر نے خسرو پرویز کی طرف سے ذلت امیز شرائط صلح کو قبول نہ کیا تو اس نے قسطنطنیہ چھوڑ کر تیونس جانے کا ارادہ کیا جسے اس زمانے میں کرتانیہ کہتے تھے۔ 622 عیسوی میں قیصر کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ اس نے کلیسا کے پادریوں سے کہا کہ مسیحیت کو بچانے کے لیے اس کی مدد کریں۔ پادریوں نے کلیسا میں جمع ہونے والی دولت اسے سود پر دی۔ تب قیصر بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایرانیوں کی پشت کی طرف سے حملہ کرنے کا منصوبہ اس نے بنایا۔ یہ وہی نازک زمانہ تھا جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ قیصر نے ایران پر حملہ آرمینیا سے شروع کیا اور اس کا ہر حملہ کامیاب رہا۔ اس کی فتوحات کے تیزی سے اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حیرت انگیز طور پر دوسرے ہی برس 624 عیسوی میں اس نے مجوسیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ آتش کدہ آذربائیجان کے مقام پر رومیا میں تھا، اور زرتشت مجوسی جنہیں اپنے مذہب کا بانی مانتے ہیں کا مقام پیدائش سمجھا جاتا تھا۔ 624 عیسوی میں وہی سال ہے جب مسلمانوں کو غزوہ بدر کی شاندار فتح نصیب ہوئی تھی، یعنی ٹھیک 9 برس کے بعد قرآن مجید کی پیشین گوئی کے عین مطابق رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ گئے، اور قرآن مجید دوسری پیشین گوئی کے مطابق اس برس انہیں غزوہ بدر میں مشرکین مکہ پر شاندار فتح نصیب ہوئی، جس سے کفار کے تمام چوٹی کے سردار جہنم رسید ہوئے۔ اس کے بعد بھی حالات قرآن مجید کی پیشین گوئی کے مطابق بدلتے رہے، اور رومی ایرانی مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کو شکست پر شکست دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ 627 عیسوی میں انہوں نے نینوا کے مقام پر ایرانیوں کو فیصلہ کن شکست دے دی۔ اگلے ہی برس 628 عیسوی میں تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ خسرو پرویز کے خلاف اس کے خاندان ہی میں بغاوت ہو گئی۔ اس کے 18 بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا، اور چند روز بعد وہ بھی جیل کی سختیوں کی وجہ سے مر گیا۔
یوں قرآن مجید کی پیشین گوئی کے مطابق رومیوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور ایرانی مجوسی شکست کھا گئے۔ یہی وہ سال تھا جب مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کی تھی اور قرآن مجید نے اسے کھلی فتح قرار دیا۔ انگریز مورخ گبن نے اپنی مشہور کتاب رومی سلطنت کا زوال اور خاتمہ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی اس پیشین گوئی کے بعد 7-8 برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی، بلکہ غلبہ تو ایک طرف رہا، کسی کو یہ امید نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہے گی کہ نہیں۔ قرآن مجید کے اس پیشین گوئی کے پورے ہونے کے بعد عرب کے کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ ابی بن حلف اس وقت تک مر چکا تھا، لیکن اس کے قبیلے کے لوگوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شرط کے مطابق 100 اونٹ دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ اونٹ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ جس وقت شرط ہوئی تھی اس وقت جوئے کے حرام ہونے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کی شرط چونکہ جوئے ہی کی قسم ہے، اس لیے اب یہ اونٹ خود آپ نہیں لے سکتے۔ چنانچہ حضور کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ 100 اونٹ صدقے میں خیرات کر دیے۔ یوں قرآن مجید کی سورہ روم آج بھی زندہ معجزہ بن کر اللہ اور اس کے رسول کی سچائی بیان کرتی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ روم کی جن ابتدائی آیات میں یہ پیشین گوئی بیان ہوئی ہے، اس کی تعویل میں پوری امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں، حتیٰ کہ وہ مفسرین جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہوا ہے وہ بھی اسے قرآن کی محیر العقول پیشین گوئی قرار دیتے ہیں۔